دھرتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ آپ یہیں تشریف لائے۔ یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے۔ اس لیے یہ کہنا، یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے، یہ سراسر غلط۔ السلام علیکم سامعین، 19 رجب المرجب ہے، 11 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے دہلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند نے کیا کہا۔ یہ ویڈیو آپ نے سنی لیا۔ یہ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم کا ہے۔ ابھی تک خبر رساں ایجنسیوں پر جو خبر آئی ہے اس کے مطابق جمعیت علماء ہند کا 34واں اجلاس چل رہا ہے۔ اس میں جمعیت کے چیف مولانا محمود مدنی نے کہا یکساں سول کوڈ صرف مسلمانوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ جمعیت نے کہا کہ سرکار کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ دیش کا اتحاد اور سالمیت اور دیش کی صاف شبیہ بنائی جائے۔ دہلی کے رام لیلا میدان میں مولانا مدنی نے کہا کہ اس ملک میں مختلف سماج، مختلف برادریاں اور مختلف طبقات رہتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ ہمارا ملک ہمیشہ ہی ایکتا، سچائی اور حوصلے والا ملک رہا ہے۔ اس کی مثال بہترین نہیں ہے، لیکن یہاں اب بہت سی طاقتیں اتحاد کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کوئی اس طرح کے قانون پاس ہوں گے تو ان کا دیش کی ایکتا، دیش کا اتحاد اور سالمیت پر براہ راست اثر پڑے گا۔ جمعیت نے کہا کہ یکساں سول کوڈ لانے کی سرکار کی جو منشا ہے وہ سیاست سے پریرت ہے، سیاست سے متاثر ہے۔ سرکار کے معاملہ سیاست والا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کہا کہ یکساں سول کوڈ لاگو کرنے کے خلاف سرکار کو وارننگ دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ سرکار یکساں سول کوڈ پر عدالت کو گمراہ کر رہی ہے۔ موجودہ سرکار یکساں سول کوڈ لاگو کر کے مسلم پرسنل لا کو ختم کرنا چاہتی ہے، جو ووٹ بینک کی سیاست ہے۔ مولانا محمود مدنی نے آگے کہا موجودہ حالات میں عدالتوں نے 3 طلاق، حجاب وغیرہ معاملوں میں شریعت کے ضابطوں اور قرآن کی آیات کی من مانی تشریح کی ہے، اور یہ لوگ ایک طرح سے عدالت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اجلاس میں مزید کہا گیا کہ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس بھارت سرکار کو وارننگ دیتا ہے کہ یکساں سول کوڈ کے لاگو ہونے سے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کی سالمیت سیدھی طور پر متاثر ہوگی۔ یہ ووٹ بینک کی سیاست ہے اور یہ کوئی اچھی سیاست نہیں ہے۔ اس سے آپسی اعتماد ختم ہوگا۔ سرکار کو دیش کے سبھی طبقات کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور کسی ایک طبقے کو خوش کرنے کے بجائے آئین اور دستور سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اور کیا تجاویز پاس ہوئی؟ آج جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں شامل ہونے والے علماء نے کہا کہ جو جگہ جگہ اسلامو فوبیا پھیلا رہا ہے، یکساں سول کوڈ، پرسنل لا میں مداخلت، یہ سب برداشت نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو مدارس کا سروے ہوا ہے اور اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں سوچی جا رہی ہیں، کشمیر کا ایشوز ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ جمعیت علماء نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں میں مختلف سرکاری ایجنسیاں دہشت گردی کی کوششوں میں مدرسوں کے بارے میں سندے پھیلا رہی ہیں، شبہ پیدا کر رہی ہیں۔ کچھ ریاستی سرکاروں نے حال ہی میں مدرسوں کی جانچ شروع کی ہے اور بچوں کے بنیادی حقوق کی اندیکھی کی ہے، اور بہت سی جگہ طلباء کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق جمعیت نے الزام لگایا کہ مسلم سماج کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیز حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سرکار کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ دیش کی سالمیت
कैसे बाकी रहे, देश का इत्तेहाद कैसे बाकी रहे। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद भड़काने वालों को ख़ास तौर से सज़ा दी जाए। बहुत से लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुनाफरत फैला रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनको सज़ा दी जाए। मौलाना मदनी ने इस्लामोफोबिया पर कहा कि भारत जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही महमूद मदनी का भी है। ये धरती खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, इसलिए इस्लाम को ये कहना कि वह बाहर से आया है सरासर गलत और बेबुनियाद है। इस्लाम सबसे पुराना मज़हब है। फ़िलहाल खबरसा एजेंसियों पर इतनी ही बातें आई हैं। इस इजलास के ताल्लुक़ से जैसे जैसे खबर अपडेट होती रहेगी हम